نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں کیا ہے آگے کو اللہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، وبینات من الھدی والفرقان، اور تمام باتوں کے روشن فیصلے ہیں، ہر باتوں کا، تمام چیزوں کا اس میں بیان ہے قرآن میں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن پاک تو 22 سال 2 مہینے 22 دن میں نازل ہوا، 22 سال 2 مہینے 22 دن میں۔ مگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر، جو لوح محفوظ ہے ایک بہت بڑی تختی، لوگ کہتے ہیں تختی کو محفوظ، کہ اس میں تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، مٹی نہیں، تمام باتوں کا اس پہ اللہ نے ذکر فرما دیا ہے، قلم سے حکم فرما دیا کہ تو اس پہ لکھ دے، تو اس نے وہ ساری باتیں لکھ دی۔ تو اللہ نے لوح محفوظ پر رمضان کے مہینے میں اس قرآن پاک کو لکھ دیا، نازل فرما دیا۔ وہاں سے وہ 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا کے قریب جہاں حضرت جبریل امی رہتے ہیں، وہاں سے حکم الہی کے مطابق جیسی ضرورت ہوتی حضرت جبریل امی قرآن پاک کی آیتیں یا صورتیں لے کر سرکار کو سنا دیتے اور سرکار اسے یاد کر لیتے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں ایسا مہینہ ہے رمضان کا کہ اس میں قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں اس میں، کہ اپنی زندگی میں قرآن پاک کے احکامات کو سنیں، سمجھیں اور اسے اپنے عمل میں اتار لیں۔ یہ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کی آیتیں ہیں اس میں، اور تمام باتوں کے روشن فیصلے ہیں، جو بات بھی چاہو اس سے فیصلہ، آپ اس سے حل نکال سکتے ہو قرآن پاک سے۔ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ کہ جب شروع ہوا رمضان کا مہینہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے سے جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما، ایک پہلی سیڑھی پر سرکار نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری پہ رکھا تو پھر آمین کہا۔ تمام جتنے بھی حاضرین تھے سب شش و پنج میں پڑ گئے کہ سرکار نے اپنے آپ آمین 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 3 مرتبہ کہا۔ تو پوچھنے لگے سرکار آخر اس کی وجہ کیا؟ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تب آمین، دوسری پہ رکھا تب آمین، تیسری پہ۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا چڑھا تو حضرت جبریل امی نے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے
وہ شخص ہلاک ہو جائے. ہلاک کا مطلب جانتے ہو؟ بالکل فنا ہو جائے، ختم ہو جائے. جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہا کہ وہ گناہوں سے آزاد نہ ہوا. اگر گناہوں سے آزاد نہ ہوا وہ اور اپنی مغفرت نہ کرائی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. رسول الملائکہ دعا کر رہے ہیں اور امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے اچھی اور دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ انداز لگا. تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے ہم استغفار کریں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے. تو معافی مانگو گے تبھی تو ہوگی، بغیر مانگے تو نہیں ملتا. جیسے کہ اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محبوب، جب میرے بارے میں میرے بندے تم سے پوچھیں تو آپ ارشاد فرما دو کہ میں ان کے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان سے سنتا ہوں. اسی آیت سے آگے دوسرے سپارے میں ہی ہے. تو اللہ سے جو کوئی مانگا جاتا ہے، جو مغفرت چاہو مغفرت، اور بھی جو چیزیں مانگو اللہ اس پکار کو سنتا. یہ الگ بات ہے کہ ایک دم سے اثر دکھائی نہ دے دعا کا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں دکھائی دیں گی، تو وہ دیکھ کے بندہ کہے گا مولا میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں. تو پکارنے والا ایک